دوستو، آج ہم آپ کو کہانی بتانے والے ہیں ایک غریب لڑکے کی، جو تھا تو غریب ہے، لیکن جب وہ ایمانداری کے راستے پر چلتا رہا تو اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت سے نوازا کہ وہ سنبھال نہیں سکا۔ پیارے دوستو، رات کا وقت تھا، شہر کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی، سرد ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ایک پرانا سا مکان جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی اور چھت سے بارش کا پانی رسنے کے نشان ابھی تک موجود تھے، وہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی۔ بیٹا، جس کا نام حامد تھا، صرف 12 سال کا، دبلا پتلا اور کمزور، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، روشنی سچائی کی، جو غربت کے اندھیروں میں بھی بجھ نہیں پاتی تھی۔ حامد کا باپ کئی سال پہلے بیمار ہو کر دنیا سے چلا گیا تھا۔ گھر کا خرچ، ماں کی سلائی کے کام اور حامد کی چھوٹی موٹی مزدوری سے چلتا تھا۔ صبح سویرے اخبار بیچنا، کبھی چائے کے ڈھابے پر برتن دھونا اور کبھی بازار میں لوگوں کے سامان اٹھا کر دینا، یہی اس کی زندگی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود حامد کی ماں نے اسے ہمیشہ ایک بات سکھائی تھی: بیٹا، غربت کوئی عیب نہیں، مگر جھوٹ اور دھوکہ سب سے بڑا عیب ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حامد بازار میں اخبار بیچ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی جلدی میں گزرا۔ اس کے ہاتھ سے ایک چمڑے کا بٹوا زمین پر گر گیا۔ حامد نے فوراً دیکھا اور بٹوا یعنی پرس اٹھا لیا، اور وہ آدمی بھیڑ میں غائب ہو چکا تھا۔ حامد نے جب بٹوا کھولا تو اندر اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ چاہتا تو کئی مہینوں کا خرچ گھر کا چلا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ سونے کے زیور اور ایک شناختی کارڈ بھی تھا، جس کو آج کی زبان میں اگر ہم آدھار کارڈ کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پہچان کارڈ ہوتا ہے ایک۔ غربت نے اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے وسوسہ پیدا کیا: اگر یہ پیسے میں رکھ لوں تو ماں کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، نیا مکان لے سکوں گا، اچھے کپڑے پہن سکوں گا۔ مگر فوراً ماں کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، یہ امانت ہے، اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ حامد نے بازار کے کئی دکانداروں سے پوچھا، مگر کسی نے اس آدمی کو پہچانا نہیں۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں دوڑتا رہا۔ حامد نے بازار کے کئی دکانداروں سے پوچھا، مگر کسی نے اس آدمی کو پہچانا نہیں۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں دوڑتا رہا۔ بھوک سے پیٹ خالی تھا، مگر دل میں ایک سکون تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ شام ہونے کو آئی تھی کہ اسے ایک پولیس اہلکار نظر آیا، یعنی پولیس والا نظر آیا۔ حامد نے بٹوا اس کے حوالے کر دیا اور کہا، صاحب، یہ کسی کا گم ہو گیا ہے، آپ اس کے مالک کو دے دیجئے۔ اس پولیس والے نے حیران ہو کر حامد کو دیکھا اور بولا، بیٹا، تم نے یہ خود رکھ کیوں نہیں لیا؟ تمہارے جیسے بچے تو دن بھر سڑک پر مانگتے ہیں، اور یہ پیسے تمہاری زندگی بدل سکتے تھے۔ حامد نے مسکرا کر جواب دیا، صاحب، میری ماں کہتی ہے کہ اگر پیٹ میں جھوٹ چلا جائے تو وہ روٹی بھی زہر بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگلے دن پولیس والے نے اخبار میں خبر لگوا دی اور بٹوے کے مالک کو تلاش کر لیا۔ وہ ایک معزز بزنس مین اور بہت بڑا بزنس مین آدمی تھا، جس کا نام نعمان تھا۔ جب انہوں نے حامد کو دیکھا تو حیرت میں رہ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تم جانتے ہو اس بٹوے میں کتنے پیسے تھے؟ حامد نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں صاحب، میں نے گنے نہیں، یہ تو آپ کی امانت تھی۔ نعمان صاحب نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر حامد کی طرف بڑھائے، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے ایمانداری کی ہے۔ مگر حامد نے سر ہلا کر کہا، جناب، اگر انعام لینا ہوتا تو میں کل ہی بٹوا رکھ لیتا۔ یہ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نعمان صاحب نے فیصلہ کر لیا، وہ اس بچے کی زندگی بدل دیں گے۔
مگر اس طرح کہ اسے عزت کے ساتھ ملے، بھیک کی طرح نہیں۔ پیارے دوستو، کچھ دن بعد حامد کے گھر پر ایک شخص آیا۔ وہ نعمان صاحب کے ملازم تھے، یعنی نوکر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نعمان صاحب نے حامد کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اس کے سارے اخراجات خود اٹھائیں گے، اور وہ اس کی ماں کے لیے سلائی مشین اور نیا مکان کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے حامد کو گلے لگا کر کہا، بیٹا دیکھا، سچائی کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتی۔ یہ ہے سچائی کا اصل انعام، عزت، عزت اور صرف عزت۔ سالوں بعد حامد ایک کامیاب شخص بن گیا۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر جو سکون اس دن ملا تھا جب میں نے وہ بٹوا واپس کیا تھا، وہ زندگی کے کسی حصے میں نہیں ملا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور دوستو سچائی کا انعام ہمیشہ دولت نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ عزت، اعتماد، بھروسہ اور ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔